کہ ربنا ظلمنا انفسنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کہا کہ اس کے لیے بعض آفرینی کا امکان موجود ہے، وہ واپس آ سکتا ہے، واپس آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ ایک عملاً چیز ہے برادران عزیز، استغفر اللہ ربی کا ورد کرنا نہیں، بلکہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کی تلافی کے لیے اس سے بہتر کام کرنا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو الحاد فی اسماء خداوندی، کیا بات ہے قرآن کی۔ حالانکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جائے گا جو شخص بہت ہی زیادہ نیک پرہیزگار، کچھ ایسا بن جائے کہ دنیا کے دھندوں سے واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں رکھتا، بڑا بزرگ گنا جاتا ہے، بڑا مقدس ایسا ہے، پہنچے ہوئے ہیں، الحاد بھی اسماء اللہ ہے، وہ ایک طرف نکل گیا ہے اس کے اندر۔ کہتا ہے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھ کے اور پھر آگے چلیے، یہ ہے توازن کی راہ جو قرآن بتاتا ہے آپ کو۔ میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن نے اپنے آپ کو قرآن کہا، اس نے اپنے آپ کو کتاب کہا۔ کتاب کے معنی ضابطۂ قوانین ہوا، قوانین فطرت کے بھی، قوانین انسانی زندگی کے تمدن سے متعلق بھی، دونوں کے مجموعے کا نام الدین ہے، اور ان میں اعتدال پیدا کرنا چاہیے، الحاد نہیں اس کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہمارے سامنے آگے کتاب، اور کتاب عربوں کے ہاں کتاب ان کاغذوں کے مجموعے کو کہتے تھے، اور اس وقت کہتے تھے، یاد رکھیے یہ بات، جب ان کی شیرازہ بندی کر کے ان میں لوہے کا ایک چھلا پرو دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں شیرازہ بندی کا طریقہ یہ تھا، لوہے کا ایک چھلا، اب بھی ہمارے ہاں جو بڑی بڑی فائلیں ہوتی ہیں اس میں ایک لوہے کا کڑا دے دیا جاتا ہے۔ جب منتشر کاغذات کو اس طرح سے اکٹھا کر کے ان کی شیرازہ بندی کی جائے، اس وقت وہ اسے کتاب کہتے ہیں۔ لہذا قرآن نے جو پہلی ہی آیت الف لام میم کی جو کہی ذالک الکتاب، تو اس سے یہ نظر آ گیا کہ نزول قرآن کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قرآن ایک مرتب مدون شیرازہ بند کتاب کی شکل میں موجود تھا۔ لہذا وہ جو ہمارے یہاں تصور چلے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اسی طرح سے یہ قرآن جو تھا مدون شکل میں تھا ہی نہیں، جمع کیا ہوا ہی نہیں تھا، کچھ ہڈیوں پہ لکھا ہوا، کچھ کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا، کچھ ٹھیکریوں پہ لکھا ہوا، کوئی کسی کو زبانی یاد۔ پھر جب ایک جنگ میں بہت سے افراد شہید ہو گئے تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو کہیں اکٹھا کیا جائے۔ پھر ایک کمیٹی بٹھائی گئی اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لاؤ جو کچھ کسی کے پاس ہے، کوئی ٹھیکری لے آیا، کوئی ہڈی لے آیا، کوئی پتہ لے آیا، اور اس طرح سے لا کے اکٹھا کر کے اور اس وقت پھر بیٹھے قرآن مرتب کرنے۔ اب اس میں سے کئی آیتیں ایسی ہیں جو صحابہ کے بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پڑھا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، وہ تو ہے نہیں اس میں، اب ڈھونڈیا پڑی ان کی۔ اور آپ کو معلوم ہے پھر وہ روایت بھی کئی مرتبہ سامنے آ چکی تھی کہ دو آیتیں جو کہیں سے نہ ملی تو ان کے متعلق جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹوں میں کیا بتاؤں ان کے متعلق، یہ آیتیں کھجور کے پتوں پہ لکھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہوا ہے تو گھر میں کوہرام مچ گیا، یہ پتے جو تھے اندر چارپائی کے نیچے رکھے ہوئے تھے، باہر سے بکری نے رسی توڑائی، وہ اندر گئی اور وہ پتے کھا گئے۔ آپ حیران ہوں گے اس روایت کی روح سے، یہ آیتیں اس قرآن میں ہیں ہی نہیں، اب بکری کو کھا گئے۔ عزیزان ایمان، میں یہ چیزیں تنقید کی روح سے، تحقیر کی روح سے نہیں کہتا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں یہ چیزیں اس عقیدے کی روح سے چلی آ رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، انہوں نے کہا ہم یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں۔ ان سے کہا گیا کہ صاحب آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے قرآن کے نسخے کوئی 1,00,000 کی تعداد میں نسخے گورنمنٹ کی طرف سے اس زمانے میں لکھوا کے مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے، کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ آیتیں اس کے اندر داخل کر دیجئے۔ تو کہنے لگے کہ صاحب لوگ کہیں گے کہ جو کتاب ہم نے مل کے مرتب کی عمر اس میں اضافے کر رہا ہے۔ تو کہا پھر کیا کریں؟ آپ نے کہا کہ اچھی بات ہے، حکم ان آیتوں کے مطابق رہے گا، قرآن میں داخل نہیں کی جائیں گی۔ غلط برادران عزیز،
قرآن اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف پہلی آیت میں الکتاب سے کرتا ہے، اور عربوں کی زبان سے پوچھ لیجئے نزول قرآن میں جو تھی وہ منتشر اوراق کو کتاب کہتے ہی نہیں تھے۔ پھر یہ چیز کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ لکھی جاتی تھی، قرآن کریم خود اس کی شہادت دیتا ہے۔ 80/13 قرآن کے متعلق ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ۔ کیا ہوگا؟ قرآن ایسے صحیفوں کے اندر ہے، یہ جو لکھے ہوئے چیپٹرز ہوتے تھے ان کو صحیفہ کہتے تھے، ایسے صحیفوں کے اندر ہے، بڑے ہی باعزت، بڑی ہی رفت ہے ان کے مقام کی، بڑے ہی مطہر ہیں، اور ان کو لکھتے ہیں وہ لوگ جو بڑے ہی مکرم ہیں، بڑے ہی باعزت ہیں، بڑے ہی کشادہ نگاہ ہیں، بڑے ہی مقدس ہیں۔ تو نظر آ گیا کہ قرآن خود کاتبین وحی کی تعارف کرا رہا ہے اس کے اندر، کہ یہ ان کو لکھتے تھے۔ پھر لکھتے کہاں تھے؟ رکھا کہاں جاتا تھا لکھ کے؟ 52/2/3 وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ یہ کتاب مستور، ایک لکھی ہوئی سطریں ہیں جس کتاب کے اندر، اس قسم کی کتاب ہے۔ لکھا جاتا ہے شروع میں رق منشور میں، رق کہتے ہیں یہ ہرن کی پتلی کی کھال ہوتی تھی، ہمارے ہاں جو پارچمنٹ کہلاتا ہے نا، پیپر، وہ چکنا سا کاغذ پارچمنٹ، یہ ہوتا تھا ان کے ہاں، اور یہ ہوتا تھا ایک ایک ٹکڑے میں ہوتا تھا وہ، تو وہ کہا یہ گیا ہے کہ وہ اس کے رق منشور جو بکھرا ہوا یہ ٹکڑے ہوتے تھے ان کے اوپر وہ لکھتے تھے برقوں کے اوپر، اور پھر ان کو اس طرح شرادہ بندی سے الکتاب بنا دیا گیا۔ قرآن کی شہادت موجود ہے برادران کہ یہ الکتاب